جہاں جہاں سے بھی آپ مجھے سن رہے ہیں، ناول کو پڑھ رہے ہیں، چینل کو لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، آپ کو السلام علیکم۔ ویلکم ٹو novel.com۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور بے صبری سے سٹوری کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ میں نے آپ کے بہت سارے کمنٹس اور بہت سارے ریویوز چیک کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سٹوری بہت زیادہ پسند آ رہی ہوگی۔ آج کی سٹوری سب سے زیادہ سسپینس سے بھرپور ہے، لیکن ناول کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ اس ناول کو فیس بک پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فیس بک لنک آپ کو کہاں ملے گا؟ وہ آپ کو یہاں پہ ملے گا، فیس بک لنک۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ ٹک ٹاک کا بھی ایک لنک نظر آئے گا، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تک میں نے ٹک ٹاک پہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، لیکن فیوچر میں اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کروں گی۔ جب بھی میں اپنا ناول اس کو بک کی شیپ میں PDF میں اپلوڈ کروں گی تو فیس بک پہ آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے آپ فیس بک پہ اس گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کمپلیٹ PDF میں یہ ناول فری میں لے سکیں۔ ٹائم ضائع کیے بنا اب چلتے ہیں سٹوری کی جانب۔ سٹوری پوری ریڈ کیجیے گا، بیچ میں بالکل سکپ مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا اور مزہ بھی نہیں آئے گا۔ اور پوری سٹوری ریڈ کرنے کے بعد اپنے ریویوز، اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ ٹائم ضائع کیے بنا چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ دوسری طرف ہاسپٹل کی VIP سیکشن میں ریسیپشن پہ بیٹھی دو نرسز مسلسل آنے والوں کو سکندر صاحب کے کمرے کا بتا رہی تھیں۔ تھوڑا سا آگے جانے پہ مسز زارا ہلکی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے آنے والوں سے پھول لیتی گارڈ کو پکڑاتی جا رہی تھی۔ سکندر صاحب کو ہوش آ چکا تھا اور اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہے تھے۔ دوست دشمن سبھی ان کی خیریت معلوم کرنے آ رہے تھے۔ کچھ تو صرف یہ دیکھنے ہی آ رہے تھے کہ سکندر خانزادہ کس حالت میں ہے، لیکن اندر ہی اندر سب جانتے تھے کہ یہ کام وہاب ہمدانی کا ہی ہو سکتا ہے۔ سکندر صاحب، آپ کو کس پہ شک ہے؟ مجھے تو وہاب ہمدانی پہ شک ہے۔ ویسے تو پولیس نے اسے پکڑ بھی لیا ہے، 2 دفعہ تو وہ میرے آفس میں آیا تھا کہ میں آپ سے غداری کروں، لیکن میں نے تو جی صاف منع کر دیا۔ ہم تو یاروں کے یار ہیں، ہم آپ کی مشکل میں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہماری مشکل میں ہمارے ساتھ۔ یہ باقر ہمدانی تھا جس کا کام ہی یہی تھا کہ جو اقتدار میں ہوتا یہ صرف اسی کا ہوتا، جو ہی اقتدار ختم ہوتا کسی دوسرے کے ساتھ جڑ جاتا، کیونکہ آج کل سکندر خانزادہ کے جیتنے کا امکان تھا تو وہ یہاں موجود تھا۔ سکندر صاحب صرف مسکرا رہے تھے یا مختصر جواب دے رہے تھے۔ سیاست بھی کتنی بری چیز تھی، بیماری ہو یا موت ہو، ہر چیز کو سیاسی مفادات سے جوڑا جاتا تھا۔ مسز زارا سیاستدانوں کی بیگمات سے مل رہی تھی۔ ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ احساس والا ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، اور تبھی مسکراتے ہوئے مسز زارا کی نظر لفٹ سے نکلتے 2 نفوسوں پہ جا پڑی۔ ایک کو تو وہ اچھی طرح سے پہچان گئی تھی، حالانکہ کافی سال پہلے انہیں دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے معذرت کرتی لفٹ کی طرف تیز قدموں سے چلتی پہنچی تھی۔ رحمت آپا نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا، زرین نے بھی سامنے سے آتی مسز زارا کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے مسز زارا کی طرف دیکھ کر مسکرانا چاہا، لیکن ان کی مضبوط شخصیت کے آگے وہ مسکرا نہیں سکی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو رحمت؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ دوبارہ میرے گھر یا میرے خاندان کے آس پاس نظر مت آنا۔ میرے بیٹے کو تو پہلے ہی میرے خلاف کر دیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اور مسز زارا ان کے پاس آتے ہی غصے سے رحمت آپا کی طرف دیکھتی بولی تھی، اور تم کون ہو لڑکی؟ کیا میں تم سے پہلے مل چکی ہوں؟ مسز زارا اب کی بار اس کی طرف بھی متوجہ ہو چکی تھی۔ زرین جو کہ سیاہ فراق پہنے کھلے بالوں کے ساتھ بے حد حسین لگ رہی تھی، ان کے اس طرح پوچھنے پہ نروس سی ہو گئی، زبان جیسے الفاظ کا ساتھ دینے سے انکاری ہو۔ یہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے، زرین خان نام ہے اس کا۔
آپ کے بیٹے نے اسے میری حفاظت میں دے رکھا ہے۔ میں تو صرف یہاں اس بچے کی ضد پہ آئی تھی، سب بھلا کے، لیکن آپ آج بھی وہی زہر اندر دبائے بیٹھی ہیں۔ رحمت آپا اس کا تعارف کروا رہی تھیں۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی، آریان کی بیوی وہ تھی، اس کو اپنا تعارف آریان کی ماں سے خود کروانا تھا، لیکن وہ گلابی لب کاٹتے نظریں جھکائے کھڑی تھی، جبکہ مسز زارا کی نظریں اب اسے سر سے پیر تک سکین کر رہی تھیں۔ میں خود کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کبھی نہیں بھولتی، اور میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ کیا ہم پہلے مل چکے ہیں، یا پھر کبھی تم آریان کے ساتھ گھر آئی ہو، یا میڈیا میں کوئی تصویر لیک ہوئی ہو، یا کہیں تم ماڈلنگ تو نہیں کرتی؟ ویسے لگتا تو نہیں ہے۔ مسز زارا کو اس کا چہرہ پتہ نہیں کیوں جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ زارا بی بی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آریان بابا جتنے مرضی کھلے ذہن کے مالک بن جائیں، لیکن ان کی پسند ایک سادی سی لڑکی ہے۔ رحمت آپا پتہ نہیں کیوں اس طرح سے بات کر رہی تھیں، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ خیر جو بھی ہے، آپ کو اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس وقت یہاں میڈیا ہے، بہت سے بزنس مین ہیں اور سیاستدان بھی ہیں۔ کیونکہ ابھی آریان کی شادی ہم نے پوری طرح سے ریویل نہیں کی، تو ابھی آپ کا یہاں سے جانا ہی بہتر ہے۔ میں آؤں گی کسی وقت تم سے ملنے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ زرین، ٹھیک ہے۔ مسز زارا آخری الفاظ زرین کی طرف دیکھتی کہہ رہی تھیں۔ وہ جب بھی اس کی طرف دیکھتی انہیں یہی لگتا کہ جیسے وہ اسے جانتی ہوں۔ آخر کون ہے یہ لڑکی؟ وہ سکندر صاحب کے روم کی طرف جاتی سوچ رہی تھیں۔ چلو بیٹا چلیں، ان کی بات بھی ٹھیک ہے، ابھی ہمارا کوئی بھی قدم آریان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ وہ اس کا بازو ہلاتی لفٹ کی جانب بڑھ گئیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلتی گئی، لیکن وہ پیچھے دیکھ رہی تھی، جہاں مسز زارا مسکرا کر کسی عورت کے گالوں سے گال ملاتی مسکرا رہی تھیں۔ تبھی وہ سامنے سے آنے والے کو نہ دیکھ سکی اور ان سے ٹکرا گئی، جبکہ مقابل نے پھرتی سے اسے گرنے سے بچایا۔ اس کی نظریں مقابل کے چہرے پہ ٹک گئیں۔ یہی حال مقابل شخص کا تھا۔ ارتضیٰ چلیں، پیچھے سے آتی آواز پہ انہوں نے اسے سیدھا کھڑا کیا۔ وہ بھی سیدھی کھڑی ہو کر شرمندہ سی ہو گئی۔ ایک انجان آدمی کے بازوؤں میں وہ اس طرح کھڑی تھی، وہ بھی جو اس کی باپ کی عمر کا ہو شاید۔ بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ رہے تھے، اور پتہ نہیں کیوں زرین کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان کا چہرہ اتنا نرم اور اپنا سا کیوں لگ رہا تھا۔ وہ بمشکل سر ہلاتی رحمت آپا کے ساتھ لفٹ میں جا کھڑی ہوئی۔ لفٹ کے دروازے بند ہونے تک وہ انہیں دیکھتی رہی، اور وہ بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ وہ کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ ارتضیٰ کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ بچی ڈر گئی ہوگی آپ کے اس طرح کرنے پر۔ نورین ان سے مخاطب تھیں۔ مجھے لگا وہ لڑکی بالکل مریم کے جیسی ہو شاید، بالکل وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی معصومیت، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ارتضیٰ کی بات سن کر نورین نے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ شادی کو اتنے سال گزر گئے، لیکن وہ آج بھی ارتضیٰ کے دل سے مریم کو نہیں نکال پائی تھی۔ کبھی مریم ان کی دوست ہوا کرتی تھی، مگر پھر بھی اب وہ ارتضیٰ کی بیوی تھی، اور یہ برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے بھی اس لڑکی کو دیکھا ہے، مجھے ایسا کچھ نہیں محسوس ہوا۔ آپ زیادہ سوچ رہے ہیں۔ چلیں، مسز زارا ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ نورین کی بات سن کر وہ اس کے ساتھ ہو گئے تھے، لیکن ذہن میں وہ چہرہ اٹک گیا تھا۔ وہ بالکل مریم کی کاپی تھی، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ پتہ نہیں میری اور مریم کی بیٹی زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ زارا ان سے مل کر بہت خوش تھی۔ وہ لوگ کمرے میں جا چکے تھے۔ بہت عرصے بعد وہ سکندر سے مل رہے تھے۔
یقیناً ماضی کے باب کھلنے والے تھے آج۔ رحمت آپا، مجھے سمجھ نہیں آیا، وہ آپ سے ایسے کیوں بات کر رہی تھی؟ یہ بھی کامران نے ہی اسے بتایا تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں آ گیا تھا۔ 2 دن سے وہ سو نہیں پایا تھا۔ سر تھا کہ درد سے پھٹ رہا تھا۔ دل تھا کہ اس دشمن جاں کو باہوں میں بڑھنے کو بےتاب تھا، لیکن وہ بے حس
تمہارے پاس آ گیا۔ میں اب 2 دن سے مصروف تھا، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا ٹائم ملا تمہارے پاس آ گیا۔ کیوں؟ صرف تمہاری چاہت میں، تمہارے گلے لگنے کے لیے تمہارا انتظار کرتا رہا یہاں اتنی دیر سے۔ مجھے پتا ہے تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو، لیکن میں کیا کروں بتاؤ؟ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر ایسا ہوا تو زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھے وہ اپنے جذبات بتا رہا تھا، اور وہ ساکت سی ہو کر اسے سن رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کے نیچے وہ اس کی تیز دھڑکن کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اب تک۔ اس کے قدموں میں بیٹھا وہ شخص جو ساری دنیا کو پیروں تلے رکھتا تھا، اس وقت اس کی طرف کس آس سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسے شخص سے خود بھی تو دور نہیں رہ سکتی تھی۔ دھیرے سے وہ جھکی اور اس کی گرم پیشانی پہ اپنے کپکپاتے لب رکھ وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے اس کے کان میں شرارت سے مسکراتا سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ اپنے گرم لبوں کی چھاپ اس کی گردن پہ چھوڑ رہا تھا، آہستہ آہستہ نرمی سے۔ شاید وہ اس کی شرمندگی دور کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنی شرمندگی! وہ اس کے اور اپنے اوپر کمبل سٹ کر رہا تھا، اور پھر وہ اس کے پاس اس طرح سے لیٹ گیا کہ اس کا سر اور سینہ زرین کے اوپر تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ مت سوچو،
بہت جلد میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، پھر ہم دور نہیں رہیں گے۔ اور ابھی صرف اتنا یاد رکھو کہ میں تم سے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اپنے الفاظ مکمل کرتا، اس کے سینے پہ اپنا سر رکھتا، اس کے سینے کی نرمی کو محسوس کر رہا تھا، اور وہ اس کے سر میں انگلیاں چلاتی جا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اس کمرے میں سر رکھنے کے لیے کوئی بھی چیز اتنی نرم اور پرسکون نہیں ہے۔ تمہارے آنے سے پہلے میں یہی لیٹا تھا، لیکن میرے سر کے زخم بری طرح سے درد کر رہے تھے، اور اب آنکھیں بند کرتا وہ سرگوشی کر رہا تھا، اور وہ اس کے الفاظ سے ہی مدہوش ہو رہی تھی۔ اب کہ وہ تھوڑا سا اوپر اٹھتا، اس کے سینے پہ اپنے لب رکھنے لگا۔ وہ سانس رو کے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ ایک دم سے تھوڑا اوپر اٹھا اور اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں میں بند کر گیا۔ کمرے میں ان دونوں کی مدم مدم سی سرگوشیاں ٹکرا رہی تھیں۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ زندہ رہنے کے لیے اب ایک دوسرے کا ساتھ بھی لازم تھا۔ ڈرائنگ روم سے اٹھتے ہوئے کہے باہر تک سنائی دے رہے تھے۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تمام لوگ اس طرح تھے جیسے کہ ان کے درمیان پڑی غلط فہمی کی دھند چھٹ گئی ہو۔ یہ منظر سکندر ولا کا ہے، جس کے ڈرائنگ روم سے اٹھتی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم کی ہر چیز یہاں رہنے والوں کے اعلیٰ ذوق کی گواہی دے رہی تھی۔ نوکر ارد گرد جاتے کام کر رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ آج انہیں بہت سے مہمانوں کو سرو کرنا ہو۔ سکندر صاحب ہاسپٹل سے ڈسچارج لے چکے تھے، انہیں وہاں کے ماحول میں گھٹن ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ کاؤچ پہ لیٹے ہوئے تھے، ان کے ساتھ مسز زارا سفید گاؤن میں ملبوس تھیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اتنی ہی حسین لگ رہی تھیں، سنہری بالوں کو کرل کیے ایک سائیڈ پہ گرائے، ڈائمنڈ جیولری پہنے ہوئے وہ ایک پرفیکٹ بزنس وومن لگ رہی تھیں۔ بات کرتے ہوئے ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہی رہتی۔ ڈیپ پنک لپسٹک لگائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھیں، جب کھل کے ہنستی تو مزید حسین لگتی۔ وہیں ان کے سامنے صوفے پہ ارتضیٰ بھی سفید کرتا شلوار پہنے، اوپر بلیک کوٹ پہنے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے تھے، جبکہ ان کے ساتھ ہی مسز نورین ارتضیٰ ہلکے سبز لباس میں ملبوس تھیں۔ سر پہ شفون کا ہلکے سبز رنگ کا ہی دوپٹہ تھا، جبکہ صوفے کے بازو پہ ان کی سیاہ چادر طے لگی پڑی تھی، کیونکہ ڈرائنگ روم میں ہیٹر کی وجہ سے ماحول خوشگوار تھا۔ ارتضیٰ، یہ نگٹس ٹیسٹ کرو۔ اسٹیفن نیو امریکن شیف تھا جسے مسز زارا نے پچھلے مہینے ہی رکھا تھا۔ مسز زارا کی ایک عادت تھی کہ وہ زیادہ عرصہ ایک ہی ذائقے کا کھانا کھا کے بور ہو جاتی تھیں۔ مسز زارا ٹرے پکڑے ارتضیٰ اور نورین کو سرو کر رہی تھیں۔ یہ بھی ایک محض اتفاق ہی تھا کہ ارتضیٰ اور مسز زارا کے کپڑے میچ کر رہے تھے۔ اب اگر ڈرائنگ روم سے باہر دیکھو تو گیٹ سے بلیک لینڈ کروزر داخل ہو رہی تھی، جسے دیکھتے ہی تمام گارڈز الرٹ ہو چکے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اس گاڑی کا مالک کون تھا۔ سیاہ کرتا پاجامہ پہنے، بازو کوہنیوں تک موڑے، وہ گاڑی سے اترا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ آصف، جو کہ گاڑیوں کی سروس کے لیے ملازم تھا، وہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ یہ گاڑی کا خیال ایسے رکھا ہے تم نے؟ اس کی سروس کب سے نہیں کروائی تم نے؟ اگر آئندہ ایسا ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایک ہاتھ سے گاڑی کی چابی اسے دیتا وہ بولا تھا، اور ایک نظر سامنے رکھی سفید لینڈ کروزر پہ ڈالی اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا یہ گاڑی اس شخص کی ہے جس کے بارے میں اسے بہت شک و شبہات تھے، جبکہ پیچھے کھڑا آصف گاڑی کو سروس کے لیے نکال رہا تھا۔ یہ گاڑی آریان کی فیورٹ تھی، لیکن کافی عرصے تک وہ اسے نہیں ڈرائیو کر پایا تھا، وجہ اپنی شناخت چھپانا جو تھا۔ اب جبکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو وہ اپنی گاڑی میں ہی باہر گیا تھا۔
جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے بابا ارتضیٰ کے ساتھ ہنس رہے تھے اور اس کی ماں تو شروع سے ہی اپنی مرضی کے مطابق سب کرتی تھی۔ ارے آریان، تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کب سے تمہارے انکل تمہارا انتظار کر رہے تھے؟ ارتضیٰ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کل جب سکندر صاحب ڈسچارج ہوئے وہ تب بھی ان سے نہیں ملا تھا۔ ہیلو، وہ ارتضیٰ اور نورین دونوں کی طرف دیکھتا کہہ رہا تھا۔ لگتا ہے لٹل پرنس تمہیں ہمارا یہاں آنا زیادہ اچھا نہیں لگا، ارتضیٰ آریان کو دیکھتا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے لٹل پرنس کہنے پر ان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اسے یہ لفظ بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ کیا کوئی لٹل تھا؟ عزت تم بھی نہ حد کرتے ہو۔ میرا بیٹا بڑا ہو چکا ہے، یہ وہ 3 سال کا آریان نہیں ہے جسے تم لٹل پرنس کہو گے تو تمہاری گود میں بیٹھ جائے گا آ کے، سکندر صاحب مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور آریان ان کی آخری بات پہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ جب میرے پیرنٹس کو آپ کے یہاں آنے پہ بہت خوشی ہے تو مجھے کیسے برا لگ سکتا ہے؟ آریان سکندر صاحب کی جانب دیکھتا انہیں جواب دے رہا تھا۔ خیر آپ بیٹھیں، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ ایک نظر سکندر صاحب کی طرف ڈالتا وہ آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ سکندر صاحب کل کے بارے میں سوچنے لگے۔ جب انہیں ہوش آیا تھا تو مسز زارا نے انہیں جو کہا تھا اسے سن کے وہ پرسکون ہو گئے تھے۔ شکر ہے سکندر تمہیں ہوش تو آیا، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے آنکھیں کھولیں تو سامنے مسز زارا ان کے ہاتھ پکڑے ان پہ جھکی ہوئی تھیں۔ زارا، ان کے لبوں نے ایک سرگوشی کی تھی، جبکہ مسز زارا سنتے ہی ان کے گلے لگ گئیں، جبکہ سکندر صاحب کے سینے میں ایک درد اٹھ گیا۔ تم بہت برے ہو سکندر، جتنا تم نے مجھے تنگ کیا ہے نا، اب تک میری جگہ کوئی اور ہوتی نا تو اب تک تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہوتی، تمہاری پرانی محبت بھی تمہیں چھوڑ چکی ہوتی، وہ بیڈ کو اوپر کرتی کہہ رہی تھیں۔ آخری بات انہوں نے آہستہ سے کی تھی لیکن وہ سن چکے تھے۔ زارا، میں نے اس سے کبھی محبت نہیں کی، صرف تم سے کی ہے، اگر تم یقین کر لو تو۔ اب تو مرنے کی عمر آ گئی ہے، تمہیں ابھی تک مجھ پہ یقین نہیں ہو رہا؟ وہ مسز زارا کا سہارا لیتے بیٹھتے کہہ رہے تھے۔ کیسی فالتو باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اتنی مشکل تو آپ کے بیٹے نے آپ کو بچایا ہے، مجھ سے بھی لڑ رہا تھا، اور آپ ابھی بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ تم سے کیوں لڑا ہے؟ کیا کچھ ہوا ہے زارا؟ تمہارا موڈ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا؟ مسز زارا ان کے پاس ہی چیئر پہ بیٹھی تھیں۔ تمہیں پتا ہے نا کہ میں تمہارے چہرے سے پڑھ لیتا ہوں، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ چلو شکر ہے آپ نے اتنے عرصے بعد میرا چہرہ تو پڑھا۔ میں نے ارتضیٰ کے بارے میں آریان سے بات کی، صرف اتنا ہی کہا کہ وہ کیس ختم کروا دے گا، تو اس نے مجھ پہ شک کیا جس طرح آپ کرتے ہیں، اور پھر مسز زارا ساری بات بتاتی گئیں۔ لیکن سکندر، آج آپ بھی یہ سن لیں، میں نے صرف آپ سے ہی محبت کی اور کبھی آپ سے کچھ نہیں چھپایا جیسے آپ نے کیا ہے میرے ساتھ، اور ارتضیٰ بھی اب شادی شدہ ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو آخری دفعہ بتا رہی ہوں، بس کر دیں اب آپ بھی۔ مسز زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سکندر صاحب ان کے ہاتھ پکڑے اپنے لبوں سے لگا رہے تھے۔ وہ سامنے بیٹھی مسز زارا کو دیکھتے سوچ رہے تھے، جو کہ سفید لباس میں آج بھی پہلے جتنی ہی حسین لگ رہی تھیں۔ محبت تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کی تھی، ساری غلط فہمیوں کی دھن چھٹ گئی تھی۔ وہ ارتضیٰ کو آریان کے جانے کی وضاحت دے رہی تھیں۔ آریان جلدی کسی سے بھی فرینک نہیں ہوتا نا، اور ویسے بھی اسے تمہارے بارے میں کبھی بتایا ہی نہیں ہم نے۔ پہلے وہ بورڈنگ میں ہوتا تھا اور پھر باہر چلا گیا۔ سنو، یہ ٹیبل بھی صاف کرو، مسز زارا ملازمہ سے کہہ رہی تھیں جو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ ملازمہ جو کہ ٹیبل صاف کرتی ہاتھ میں ٹرے لیے اٹھی ہی تھی کہ اپنا بیلنس نہ رکھنے کی وجہ سے لڑکھڑائی اور پانی کا گلاس ارتضیٰ کے اوپر جا گرا۔ نورین جلدی سے ارتضیٰ کا کوٹ اتارنے لگی۔
اور مسز زارا ملازمہ پہ برس پڑیں۔ ارتضیٰ کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اسے کافی باتیں سنا چکی تھیں، بلکہ وہ تو اسے فائر کرنے والی تھیں، جسے بمشکل ارتضیٰ نے روکا۔ جبکہ سکندر صاحب مسز زارا کی جانب افسوس سے دیکھتے سوچ رہے تھے، یہ کبھی نہیں بدل سکتی۔ انہیں کافی سال پہلے کی بات بھی یاد تھی جب پرانی ملازمہ رحمت بی کو بھی زارا نے صرف اس لیے نکال دیا تھا کہ وہ زیبا سے پوچھ کر گھر کے کام کروا رہی تھیں۔ زیبا کی جلن میں زارا نے انہیں بھی نکال دیا۔ سب لوگ لنچ کرنے بیٹھے تھے، جبکہ آریان ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا۔ مسز زارا آریان کو بلانے کے لیے جیسے ہی ڈرائنگ روم سے گزرنے لگیں تو ان کی نظر ٹیبل کے پاس گری کسی چیز پر پڑی، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو وہ ایک تصویر تھی کسی لڑکی کی۔ لیکن یہ کیا؟ یہ لڑکی تو زرین تھی نا، جس سے کل ہی تو وہ ملی تھیں۔ لیکن نہیں، یہ تصویر زرین کی نہیں تھی، اور اس میں موجود لڑکی بھی زرین جیسی دکھتی تو تھی، لیکن زرین نہیں تھی۔ یہ تو مریم تھی نا۔ مسز زارا کو تھوڑا ہی غور کرنے پہ یاد آ گیا تھا ارتضیٰ کی اور اپنی وہ ملاقات جس میں اس نے اپنی بیوی کی تصویر دکھائی تھی، بلکہ انہوں نے خود ہی دیکھ لی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، ارتضیٰ کی بیٹی کا نام بھی تو زرین تھا۔ زارا، میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، بہت معصوم ہے، میں نے اسے اپنی بہن کا نام دیا ہے، وہ بھی بہت معصوم تھی۔ مسز زارا کے کانوں میں سالوں پہلے کے الفاظ گونجے۔ اوہ میرے خدا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی تھیں، ان کے ہاتھ میں اب بھی مریم کی تصویر تھی۔ یہ یقیناً ایک اتفاق ہے اور کچھ نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بچی تو مر گئی تھی نا؟ لیکن نہیں، وہ تو صرف گم گئی تھی۔ وہ تصویر اپنے پاؤچ میں ڈالتی واپس ڈائننگ ٹیبل کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ سوچ چکی تھی کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ بیوقوفوں کی طرح صرف اندازے نہیں لگائیں گی، بلکہ وہ اس بات کی جڑ تک جائیں گی۔ زارا امریکہ میں ارتضیٰ سے ملی تھی، جہاں سکندر، ارتضیٰ اور زارا تینوں دوست تھے۔ تینوں کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی۔ خوبصورت سی زارا سکندر اور ارتضیٰ کے دل پر کب قابض ہوئی، دونوں ہی جان نہیں سکے۔ خود زارا سکندر کو اپنا دل کب دے بیٹھی، زارا بھی نہیں جان سکی۔ ارتضیٰ کے کزن کی شادی پہ وہ پاکستان چلا گیا تو سکندر اور زارا ایک دوسرے کے قریب آ گئے، لیکن واپس آنے پہ جب ارتضیٰ کو یہ پتہ چلا تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹ گیا تھا۔ زارا ایک آزاد ماحول میں رہی تھی، جبکہ سکندر نے اسے بتایا تھا کہ اس کی پاکستان میں ایک منگیتر بھی ہے۔ لیکن اب یہاں پہ آ کے سکندر زارا سے پاگلوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ اس نے زارا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ زارا کو سکندر کے بارے میں سب بتانا چاہتا تھا، لیکن سکندر یہ نہیں چاہتا تھا۔ اور پھر دونوں نے اس کے سامنے شادی کی۔ زارا نے کتنی مشکل سے گھر والوں کو منایا تھا، اس کا گواہ وہ خود تھا۔ زارا کی ماں ارتضیٰ کو پسند کرتی تھی کیونکہ وہ ان کے دوست کا بیٹا تھا، اور ارتضیٰ کو وہ سکندر سے زیادہ جانتی تھی۔ لیکن آخر کار زارا کی خواہش کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ سکندر سے شادی کے بعد زارا پہلے سے بھی زیادہ خوش رہنے لگی تھی، اور ارتضیٰ اسے سکندر کے ساتھ دیکھ کر اندر ہی اندر جلتا رہتا۔ اور اسی درمیان زارا نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ سکندر کے کہنے پر اس نے اس کا نام رکھا تھا آریان خان زادہ۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ زارا کا بیٹا بہت پیارا تھا۔ ارتضیٰ اپنا فارغ وقت آریان کے ساتھ گزارتا۔ زارا اس سے شادی کرنے پہ مجبور کرتی رہتی تھی، اور وہ اس کی شکل دیکھتا رہتا۔ کیا اسے ایک دفعہ بھی احساس نہیں ہوا کبھی کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں؟ انہی دنوں میں ایک رات ارتضیٰ اور سکندر پرانے دوستوں کے ساتھ باہر پارٹی کر رہے تھے۔ سکندر کے زبردستی مجبور کرنے پہ اس نے بھی ڈرنک کر لیا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔
وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکا۔ گھر جاتے ہی اس نے زارا کو کال کی اور نیم بے ہوشی میں زارا کا نام لیتا اپنی محبت کا اظہار کرتا گیا۔ دوسری طرف زارا سکتے میں تھی اور سکندر غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اگلی صبح ہی سکندر زارا کو واپس لے کر جانے کو تیار تھا۔ ارتضیٰ سکندر سے معافی مانگتا رہا لیکن سکندر نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور اس کا نمبر تک بلاک کر دیا۔ وہ زارا سے اتنا شرمندہ تھا کہ زارا کا کبھی سامنا نہیں کر سکا اور زارا سکندر کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے جانے کے 5 سال بعد وہ پاکستان لوٹا تھا۔ اپنی بہن کی شادی کے لیے 5 سال اس نے پاگلوں کی طرح کام کیا تھا، پیسہ بنایا تھا اور اب وہ اپنے گھر لوٹ گیا تھا جہاں اس کی ماں اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ زارا کو گئے 5 سال گزر گئے تھے۔ ان 5 سالوں میں اس نے ایک بار بھی کوئی فون تک نہیں کیا تھا، نہ ہی وہ امریکہ آئی تھی۔ وہ سکندر کے ساتھ خوش تھی، اتنا بہت تھا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا کیونکہ اب کی بار ماں بھی بہت مجبور کر رہی تھی اور وہ ان کے آگے ہتھیار ڈال گیا تھا۔ ایک دوست کی شادی میں وہ نٹ کھٹ سی مریم سے ملا۔ اب جب اسے یہیں رہنا تھا تو وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر جوائن کر چکا تھا۔ اس کی کلاس میں پڑھتی وہی ذہین لڑکی اسے اپنی ذہانت اور حاضر دماغی سے ہر دن بہت متاثر کرتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ وہ زارا کے زخموں سے نکلتا کب مریم کے لیے اپنے دل میں پیار محسوس کرنے لگا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ مریم اپنے خاندان کی واحد لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، لیکن اس کی شادی بچپن میں ہی طے ہو چکی تھی اس شخص سے جو اس سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ مریم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ خاندان کی روایت کی نافرمانی کا نتیجہ اس کی موت ہوگا، لیکن جب سے وہ ارتضیٰ سے ملی تھی اس کا دل بغاوت پہ اتر آیا تھا۔ وہ تو اس سے شادی پہ دیکھتے ہی اس سے پیار کر بیٹھی تھی اور پھر جب وہ اس کی یونیورسٹی میں آیا اسے متاثر کرنے کے لیے اس نے دن رات محنت کی تاکہ وہ اس کی نظروں میں آ سکے، اور پھر آخری سال میں اس نے ہمت کر کے اس کے آگے اپنا دل کھول کر رکھ دیا، لیکن ارتضیٰ نے اسے ٹھکرایا نہیں اور پھر اس کے ساتھ آخری سال بے حد خوبصورت گزرا اور بہت جلدی گزر گیا۔ مریم یونیورسٹی میں پڑھنے کی وجہ سے ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ارتضیٰ اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا تھا لیکن وہ مسلسل منع کر رہی تھی۔ وہ پریشان تھا کیونکہ اس کی ماں اسے ہر روز شادی کرنے کے لیے مجبور کر رہی تھی، اور پھر یوں ایک دن مریم نے اسے سب بتا دیا کہ وہ کیوں اسے اپنے گھر نہیں لے جا رہی۔ اس کے گھر والے اس کی شادی کر رہے تھے اور وہ اس سے دوبارہ کبھی نہیں مل سکے گی۔ ارتضیٰ بھی پریشان ہو گیا تھا لیکن اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ ارتضیٰ اسے لے کر اپنے فلیٹ پہ رہنے لگا۔ کچھ دن تک تو ساری باتیں چھپی رہیں لیکن آخر کب تک؟ اور پھر ایک دن ارتضیٰ کی چھوٹی بہن کے اغوا ہونے کی خبر نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس تھا اور وہ اسے مریم کو طلاق دینے کا کہہ رہی تھیں، لیکن وہ کیسے کر سکتا تھا جبکہ مریم اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ وہ سارا دن مارا مارا پھرتا لیکن کوئی پولیس والا اس کی بات نہ سنتا، اس کی FIR تک نہیں کاٹی جاتی، اور وہ کتنے دن سے مریم سے بھی نہیں ملا تھا اس خوف سے کہ کوئی اس کا پیچھا کرتا اسے نہ ڈھونڈ لے۔ اور پھر وہ ہوا جس کی اسے امید ہی نہیں تھی، مریم اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جس کے لیے اس نے اتنا کچھ کیا وہی اسے چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی، صرف ایک خط چھوڑ کر۔ وہ اسے مزید مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ جا رہی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ارتضیٰ اسے طلاق دے دے۔ وہ پڑھ کے بے انتہا دکھی ہوا تھا اور اگلے ہی دن اس کی نازک بہن لٹی ہوئی حالت میں گھر کے دروازے پہ پڑی تھی۔ اس کی ماں یہ برداشت نہ کر سکی اور دنیا ہی چھوڑ کر چلی گئی، اور اس کی نازک سی بہن کوما میں تھی، ذہنی حالت خراب ہو گئی تھی، اور پھر کچھ دن بعد وہ بھی دنیا چھوڑ گئی۔ وہ ٹوٹ گیا تھا، ماں بھی چلی گئی تھی اور اس کی بہن۔ ان سب کا ذمہ دار صرف وہی تھا، اور پھر مریم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ اسے کھلا کا نوٹس مل گیا۔ وہ ساری رات مریم کو فون کرتا
لیکن اس نے کبھی اٹھایا ہی نہیں۔ وہ عدالتوں کے چکر لگاتا رہتا تھا، اپنا آپ تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ اور پھر مریم کے اسی منگیتر نے اس پہ حملہ کروایا، جس کی وجہ سے وہ آخری ہیئرنگ پہ کورٹ نہ جا سکا اور جج نے اسے طلاق کا فیصلہ سنا دیا۔ اب یہاں کچھ نہیں بچا تھا اس کے لیے۔ وہ واپس امریکہ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ جانے سے پہلے مریم سے ایک بار ملنا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی ممکن نہ ہو سکا۔ اور اس طرح 4 سال بعد وہ دوبارہ سے امریکہ میں موجود تھا۔ پھر سے وہ اپنی جاب شروع کر چکا تھا، پہلے کی طرح اپارٹمنٹ میں رہنے لگا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے وہ تنہائی میں زارا کو یاد کرتا تھا اور اب کی بار مریم کی بے وفائی کو، ماں اور بہن کی موت اور اپنی بے بسی پہ گھٹتا رہتا تھا۔ انہی دنوں میں زارا کی خوشحال زندگی میں بونچال آ گیا، جب زیبا اپنے شوہر سے جھگڑ کر اس کے گھر چلی آئی۔ زیبا ماں بننے والی تھی اور اس کا شوہر اس کے ہی بچے کا ارتضیٰ کو یاد کرتی تھی، کیونکہ ارتضیٰ نے کبھی اس سے جھوٹ نہیں بولا تھا اور اس کی اور سکندر کی محبت کی ابتدا ہی جھوٹ سے ہوئی تھی۔ وہ تصویروں میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ لڑکی کی ماں بننے والی تھی، مطلب ارتضیٰ کے بچے بھی ہوں گے۔ عزیز، تمہاری بیوی سچ میں بہت خوبصورت ہے، لیکن اب مجھے تمہارے بچے دیکھنے کے لیے کیا تمہارا موبائل لینا ہوگا؟ وہ مریم کی تصویر دکھاتی اسے کہہ رہی تھی، جس میں اس کا پیٹ اپنے اندر پلتی ایک جان کی گواہی دے رہا تھا۔ نہیں، ہماری ڈائیورس ہو گئی ہے اور مجھے نہیں پتا اگر میری کوئی اولاد ہے بھی تو۔ لیکن تم بتاؤ، آریان کیسا ہے؟
اب تو کافی بڑا ہو گیا ہوگا۔ اور ہمیشہ کی طرح زارا ارتضیٰ کے زخم ادھیڑ کر اپنے بیٹے اور شوہر کی تصویریں دکھانے لگی، ایک پرفیکٹ فیملی۔ اور ارتضیٰ کے اندر کے زخم پھر سے تازہ ہوتے گئے۔ ارتضیٰ جب سے واپس آیا تھا، ہر ہفتے کی رات بار میں ڈرنک کرتا، ورنہ فارغ اوقات اسے کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے۔ اس دن بھی رات کو وہ ڈرنک کرتا واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے زارا کو دیکھا، جو شاید شاپنگ کر کے جا رہی تھی۔ تبھی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ وہ جلدی سے زارا سے سامان لیتا گاڑی میں رکھنے لگا، اور پھر زارا کے اصرار پر وہ اس کے گھر رک گیا کیونکہ بارش تیز ہو گئی تھی، اور زارا اس کے لیے کافی بناتے ہوئے گزرے ہوئے سالوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ارتضیٰ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور وہ کافی لیے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور ماضی کی اس رات کو یاد کرتے بولنے لگی۔ اس رات تم نے فون پہ جو کہا، کیا سچ تھا؟ کافی کا گھونٹ بھرتا ارتضیٰ چونک گیا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نہیں، میں ڈرنک تھا اور وہ سب بکواس تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ سچ بتاؤ، وہ سچ تھا نا؟ زارا اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ ہاں، لیکن اب سچ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ آئی ایم سو سوری ایزی، میں تمہاری فیلنگز کو سمجھ نہیں سکی۔ زارا اس کا ہاتھ پکڑتی بول رہی تھی۔ میں نے کہا ہے نا کہ اب ایسا کچھ نہیں ہے زارا۔ اور زارا کے ملائم ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ وہ ماضی تھا، گزر گیا زارا، اب تم بھی چھوڑ دو۔ لیکن تم نے ڈائیورس کیوں دی ہے اپنی وائف کو؟ اور تمہارا بچہ؟ زارا اس کے لیے پریشان تھی، آخر کو وہ دونوں دوست رہ چکے تھے۔ ہاں، لیکن شاید میری زندگی میں محبت کو حاصل کرنا ہی نہیں ہے۔ میں نے تم سے محبت کی، لیکن تمہیں سکندر سے محبت تھی۔ مجھے لگا وہ تمہیں ہرٹ کرے گا۔ میں نے تمہیں سمجھانا چاہا، لیکن تم نے مجھے نہیں سنا۔ میں نے مریم کی محبت کو نہیں ٹھکرایا کیونکہ مجھے اس درد کا اندازہ تھا، لیکن آخر میں وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اور اب مجھے نہیں پتا کہ میرا بچہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میری ماں چلی گئی، میری بہن کو مریم کے گھر والوں نے مار دیا، اسے درندوں کی طرح نوچا گیا اور بعد میں میرے گھر کے دروازے پر پھینک دیا، کسی ناکارہ چیز کی طرح۔ اور پھر وہ ان زخموں کی تاب نہ لا سکی۔ جس کے لیے میں نے سب کیا، وہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے جتنا بد نصیب شخص کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بات کرتا آخر میں روحان سا ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا بچہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میں سچ میں بہت بد نصیب ہوں شاید۔ اور زارا اسے اپنے گلے لگاتی اسے دلاسا دینے لگی۔ زارا کا چہرہ دروازے کی طرف تھا، جس سے وہ دروازے کی جانب دیکھ سکتی تھی۔ وہ جو ارتضیٰ کو دلاسا دے رہی تھی، اچانک دروازے کی جانب اس کی نظر گئی تو سکندر سامنے کھڑا لال آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ فوراً سے پہلے ارتضیٰ سے دور ہوئی تھی۔ ارتضیٰ بھی پیچھے دیکھتا کھڑا ہو گیا تھا۔ سکندر کو اتنے سال بعد دیکھ کر اسے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں جو ان کے درمیان ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ ارتضیٰ سکندر کو کچھ کہہ پاتا، وہ اس کا گریبان پکڑتا اس پہ چلانے لگا تھا۔ سکندر، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیوں ارتضیٰ کو مار رہے ہو؟ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ زارا یہ سب دیکھ کر جلدی سے سکندر کو پیچھے کرنے لگی۔ تم ابھی تک بھولی نہیں اسے؟ زارا، میں نے تمہیں کیا نہیں دیا جو تم یہاں بہانے سے آ کر یہ کر رہی ہو؟ کیا تمہیں یاد بھی ہے کہ ایک بچے کی ماں ہو تم؟ سکندر ارتضیٰ کو چھوڑ کر اب زارا کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہہ رہا تھا۔ دیکھو سکندر، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ تم نے آج سے 10 سال پہلے بھی غلط سمجھا۔
लगी। इर्तिजा, आप इतनी देर से क्यों आए हो? मैंने आपको हर जगह ढूंढा लेकिन आप मुझे छोड़कर चले गए। हमारी बेटी को आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ इर्तिजा, मुझे माफ़ कर दें। इर्तिजा किसी पत्थर की तरह उसकी तरफ देख रहा था। नौरीन ने बताया था कि उसे लंग्स कैंसर था। लास्ट स्टेज पे डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर चुके थे। उसके पास वक़्त कम था। मैं मजबूर थी, अगर मैं आपको ना छोड़ती तो वो आपको भी मार देते, हमारी बेटी को भी मार देते। मैं क्या करती? मैं उसका सांस फूलने लगा था। इर्तिजा ने उसके हाथों को अपने लबों से लगाया जबकि 2 आंसू उसकी आंखों से गिरे। तभी नौरीन कमरे में एक 1.5 साल की बच्ची को उठाए हुए आई जो कि कमजोर सी थी। उसे देखते ही इर्तिजा खड़ा हो गया, लेकिन बच्ची को अपनी गोद में लेते ही वो रो पड़ा था। टांगें साथ नहीं दे रही थी, इसलिए वो दोबारा बैठ गया और बच्ची को अपने सीने से लगाए उसके नन्हे हाथों को चूमने लगा। इर्तिजा, ये बिल्कुल आप पे गई है। इसकी आंखें, इसके होंठ बिल्कुल आपकी तरह हैं। मैं अभी तक इसका नाम नहीं रख पाई। मुझे लगा था मेरी तरह ये भी बदनसीब है जो इसकी माँ और बाप दोनों ही इसके पास नहीं हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये खुशकिस्मत है क्योंकि इसने आपको हासिल कर लिया है। अब मैं आसानी से मर सकती हूँ। तुम ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हें अपने साथ अमेरिका लेकर जाऊंगा। तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? तुम ठीक हो जाओगी। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सुना तुमने? मैं, तुम और हमारी बेटी, हम एक साथ रहेंगे। मुझ पे भरोसा रखो और अब की बार छोड़ के मत जाना। इर्तिजा बेकाबू होता मरियम को गले लगाता बोल रहा था। उसके एक कंधे पे उसकी बेटी थी तो दूसरी तरफ उसकी बीवी थी। इसका नाम ज़रीन खान होगा। मुझे आज लगा है कि मेरी छोटी सी बहन मुझे वापस मिल गई है, इसलिए मैं अपनी बेटी को ज़रीन कहकर बुलाना चाहता हूँ। शायद इस तरह मेरे अंदर की आग कम हो जाए। तुम कोई और नाम रख लेना अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो। नहीं, मुझे बहुत पसंद है। आज मेरी बेटी को नाम मिल गया है जो उसे उसके बाबा ने दिया है, ज़रीन इर्तिजा। मरियम के लबों पे पहली बार मुस्कुराहट आई थी और फिर इर्तिजा मरियम के डॉक्टर से मिलता, उसकी मेडिसिन बदलता और उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने लगा। वो अब अपनी फैमिली को दूर नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मरियम को उन दिनों की याद आती थी जब इसी तरह वो सारा दिन मारा मारा फिरता था अपनी बहन की तलाश में। इस बार वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, उस पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि शायद अब ये मुमकिन ही ना हो। उसने इर्तिजा को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन उसने तब भी अपनी औलाद और अपने शोहर को बचाने के लिए सब किया था। और फिर जिस रात वो इर्तिजा के साथ अमेरिका जाने वाली थी, उसी रात उसकी तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल से वापसी पे उसकी मैयत ही घर पहुंची। जैसे ही वो मरियम की आखिरी रसूमात मुकम्मल करके घर पहुंचा, उसके जीने की आखिरी वजह ज़रीन भी कहीं नहीं थी। रोती हुई नौरीन अंदर से बाहर आई थी। मरियम के घर वाले ज़रीन को ज़बरदस्ती छीन कर ले गए थे। ये खबर थी या उसकी मौत? वो वहीं पे ज़मीन पे बैठता चला गया। बस साबित हुआ वो बहुत ही बदनसीब था। उसकी ज़िंदगी में ना तो मोहब्बत थी और ना ही कोई खुशी। इर्तिजा ने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया, लेकिन वो ज़रीन को हासिल नहीं कर सका। लेकिन उसे मरियम का एक खत मिला जिसे पढ़कर वो नौरीन से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। वो चाहती थी कि वो नौरीन से शादी कर ले और ज़रीन को एक माँ का प्यार मिल सके। जब सबने मरियम को ठुकरा दिया था तो उसे सहारा सिर्फ नौरीन ने दिया था। उसके माँ बाप नहीं थे। उससे शादी करके उसे सहारा मिल जाएगा। और फिर बहुत दिनों की खामोशी के बाद इर्तिजा ने नौरीन से शादी कर ली थी। उसे अपने ख़ानदान की बर्बादी का बदला लेना था, इसीलिए उसने पुलिस में अप्लाई किया और इस बार वो खुशकिस्मती से हाई पोस्ट पे सिलेक्ट हो गया था। उसे अपनी बेटी को हर सूरत वापस लेना था। नौरीन इर्तिजा के नज़दीक होने की हर कोशिश कर चुकी थी। वो इर्तिजा को तब से पसंद करती थी जब से वो पहले दिन उनकी क्लास का लेक्चर लेने आया था, लेकिन मरियम की चाहत थी, उसने अपनी चाहत
اپنے اندر ہی دفن کر دی تھی، اور اب قسمت نے اسے ارتضیٰ کا بنا دیا تھا۔ لیکن ارتضیٰ آج بھی مریم کا ہی تھا، وہ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بہت دور تھا۔ زارا نے پاکستان آ کے بھی ارتضیٰ سے رابطہ رکھا تھا۔ ویسے بھی سکندر کے اتنے جھوٹ سامنے آنے کے بعد ان دونوں میں زیادہ تر بحث ہی ہوتی تھی۔ آریان بورڈنگ سکول میں تھا، وہ ویکنڈ پہ ہی گھر آتا تھا۔ ارتضیٰ کی ایک بیٹی ہے اور اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ بیچارہ ارتضیٰ، اس کی بیٹی کو بھی وہ لوگ چھین کے کھانا کھانے وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ آریان ویکنڈ پہ گھر آیا تھا، جب زارا کھانا کھاتی سکندر کو بتانے لگی تھی، بس بہت ہو گیا، ہر وقت ارتضیٰ ارتضیٰ، جب بھی گھر آؤں تم صرف اس کی باتیں کرتی ہو۔ کیا تمہیں یاد بھی ہے کہ تمہارا بیٹا ہفتے بعد گھر آیا ہے؟ تو تم جب گھر آؤ گے میں تبھی تم سے بات کروں گی۔ سارا دن تم اپنے بزنس میں ہوتے ہو، ہر تیسرے دن مجھے پارٹیز پہ لے جاتے ہو کیونکہ تم پولیٹکس سٹارٹ کر رہے ہو۔ مہینے میں ہفتہ ہفتہ تم باہر رہتے ہو، میں کب کروں تم سے بات؟ زارا بھی پلیٹ میں چمچ پٹکتی چیخی تھی، جبکہ آریان خاموشی سے چیئر سے اٹھتا، سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں جا رہا تھا، اور پیچھے سے وہ دونوں جگڑ رہے تھے۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ معمول بنتا گیا۔ زارا نے سکندر کی ضد میں آ کر پارٹیز پہ جانا شروع کر دیا۔ گھر اور شوہر بری طرح سے نظر انداز ہونے لگے۔ آریان کا ہائی اسکول ختم ہوا تو اسے باہر بھیج دیا، لیکن ان دونوں کے تعلقات نہیں بدلے۔ ارتضیٰ سے زارا کا رابطہ رہتا تھا۔ اس کی بیوی نورین بھی اچھی عورت تھی، لیکن شادی کے اتنے سال بعد بھی نہ تو ارتضیٰ کی کوئی اولاد ہوئی تھی اور نہ ہی زرین کا کوئی پتہ چل سکا تھا۔